سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کیس یعنی مجنو جو عام طور پر لیلا مجنو کے قصے میں مجنو جس کا نام آتا ہے، کیا وہ تابعی ہے یا کہ وہ صحابی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ صحابی وہ شخص ہوتا ہے اس نے حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور حالت ایمانی میں فوت ہوا ہو۔ محدثین نے اگرچہ اصلاح کی ہے، وضاحت کی کہ اگرچہ درمیان میں مرتادی کیوں نہ ہو گیا، نعوذ باللہ، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا اور اسی حالت ایمان میں وہ فوت ہوا، اس کی سرکار سے ملاقات ثابت ہو، ملنا ثابت ہو، چاہے گفتگو نہ بھی ہوئی ہو، دیکھنا ثابت ہو، تو اس کو صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ ایک جنرل سی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اسی طرح تابعی کی تعریف جو ہے وہ یہ کی گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں جو ہے وہ صحابی کی زیارت کی ہو اور پھر اسی حالت میں جو ہے وہ بندہ وفات پائے تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے صحابہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اسی حالت ایمان میں فوت ہو گیا تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ کیس کی طرف، یعنی جس کو مجنو کہتے ہیں۔ تو اس کا اصل نام جو تھا وہ کیس بن الملوح تھا اور 24 ہجری میں 645 عیسوی میں یہ پیدا ہوا۔ اپنے وقت کا ایک شاعر تھا، شاعری کرتا تھا اور ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزاری اور حالت ایمان میں جو فوت ہوا۔ بہت سارے مورخین اور محدثین نے اس کے احوال کو اور اس کی زندگی کو جو وہ نقل کیا، جن میں ابن قتیبہ، ابن جوزی، ابن منصور زابی وغیرہ جو ہیں، انہوں نے ذکر کیا اس کے واقعات کو، اس کی زندگی کو، لیکن وضاحت اور صراحت نہیں کی کہ اس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن راجح قول جو لکھا جاتا ہے صراحتاً نہیں لکھا گیا، لیکن آثار و واقعات سے، قرائن سے یہ بات جو ہے وہ اخذ کی گیا ہے کہ اس کی کسی نہ کسی صحابی سے ضرور جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ تو یہ طبقہ تابعین میں سے ہی شمار ہوتا ہے۔ کیس بن الملوح جسے مجنو، لیلا مجنو والا مجنو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہ وہ تابعی ہونا قرینے قیاس ہے، 100% جو ہے وہ اتھینٹک بات نہیں ہے۔